السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ میں گنہگار صحیح مگر پھر بھی آپ سے ایک نسبت خاص رکھتا ہوں۔ سلطان غزنی کسی معصوم بچے کی طرح مچل اٹھا تھا۔ میری کوتاہیوں اور لغزشوں کی گرفت نہ کیجیے کہ میں اول و آخر ایک کمزور اور دنیا پرست انسان ہوں۔ آپ کا سا انداز قلندری کہاں سے لاؤں کہ آپ سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے مرد کامل کے روحانی فرزند ہیں، اور میں ایک دنیا دار شخص سبکتگین کا بیٹا محمود ہوں۔ دونوں میں کیا تقابل ہے؟ واللہ کوئی مناسبت ہی نہیں۔ کہاں فلک کی بلندیاں اور کہاں زمین کی پستیاں۔ میں تو پہچانا ہی آپ کے حوالے سے جاتا ہوں۔ اگر مجھ سے آپ کا یہ حوالہ چھن گیا تو پھر میں کیا اور میری پہچان کیا؟ سلطان محمود بے اختیار رونے لگا تھا۔ شیخ، اگر دنیا کو میری ذات میں کوئی خوبی نظر آتی ہے تو وہ آپ کے فیض صحبت کا دھندلا سا عکس ہے، ورنہ نگاہ انسانیت میں میرا اعتبار ہی کیا؟ دولت و اقتدار کی کوکھ سے پیدا ہونے والا بے شمار دنیا داروں کی طرح میں بھی ایک درندہ ہوتا۔ حق تعالیٰ کی بے شمار اور بے مثال رحمتوں کی قسم، میں انسانوں کا گوشت نہیں کھاتا اور آدم زادوں کا خون نہیں پیتا۔ مجھے آپ کی دعاؤں اور تربیت نے زندگی کے حصار سے باہر نکال کر شاہراہ آدمیت پر گامزن کیا ہے، مگر شیخ ابھی کسی طفل کمسن کے مانند میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ ابھی تو میں نے جوان مردوں کی طرح چلنا بھی نہیں سیکھا ہے۔ پھر ایسے نازک وقت میں آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر سلطان غزنی کے ہاتھوں کی گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی تھی۔ شیخ، مجھے منصب ولایت پر فائز کر کے میرا امتحان نہ لیجیے کہ ذرا سی غلطی ہوئی تو راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا۔ میں اپنی کمزوری کا اعتراف عجز و انکساری کے طور پر نہیں کرتا، بلکہ میں واقعتاً بہت وسیلہ اور ناتواں شخص ہوں۔ آپ کو خالق کے بے نیاز کا واسطہ کبھی ایک نظر میری مجبوریوں پر بھی کیجیے کہ میں برسوں سے دولت و اقتدار کے بتوں کے درمیان کھڑا ہوں، اور گناہوں کی یہ بے جان مجسمے میری زندہ و تابندہ روح کو مسلسل بت پرستی کا سبق دے رہے ہیں۔ میں شدید کشمکش اور حیرت میں مبتلا ہوں۔ میرے بیمار وجود کے مسیحا آج سلطان محمود نے اپنے روحانی باب سے کوئی پردہ داری نہیں کی تھی۔ والی غزنی پوری سچائی کے ساتھ اس مارکہ خیر و شر کو بیان کر رہا تھا جو محمود کی اپنی ذات کے اندر برپا تھا۔ شیخ، اگر آپ میں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں ان بتوں کے ہجوم میں تنہا رہ جاؤں گا۔ پھر ایک دن یہی بت مجھ پر گر پڑیں گے اور ساری دنیا چیخ چیخ کر کہے گی کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرزند ہلاک و برباد ہو گیا۔ والی غزنی بڑے جاگداد لہجے میں اپنی کمزوریوں اور مجبوریوں کی داستان سنا رہا تھا۔ نظام شاہ جیسا صاحب درد انسان اس لہجے کی خلش کو برداشت نہ کر سکا۔ پھر وہ مرد قلندر بے قرار ہو کر جھکا اور سلطان محمود کو سینے سے لگا لیا۔ اس ذات جلیل کی قدرت لازوال کی قسم جو ایک لمحے میں بڑے بڑے زور آوروں کی سانسیں غصب کر لیتا ہے، اور جو مردہ جسموں میں دوبارہ جان ڈال دیتا ہے، اور جو قیامت کے دن ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانے والی ہڈیوں کو پھر سے مجسم کر دے گا، تو اسی قادر مطلق کے سایہ کرم میں ہے۔ تجھے بربادی و زوال کے ہاتھ چھو بھی نہیں سکتے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ اشک بار آنکھوں کے ساتھ والی غزنی کو تسلیاں دے رہے تھے۔ ایک بیٹے کے لیے اس سے بڑی ہلاکت کیا ہوتی کہ باپ اس سے ترک تعلق کر لے، یہاں تک کہ گھر کی چار دیواری سے بھی نکل کر چلا جائے۔ محمود کے بہتے ہوئے آنسو اس کے رخساروں سے گزر کر سینے کو بھگو رہے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے شیخ؟ بس یہی کہ اس زمین پر بسنے والے بلند آوازوں کے ذریعے حقیقت کا اظہار کریں یا زیر لب کہیں کہ وہ جا رہا ہے سلطان محمود غزنوی، نظام شاہ کا ماتوب و لعنت زدہ فرزند اور بت فروش بیٹا۔ نہیں میرے بچے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ شدت جذبات سے مغلوب ہو کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خشک ہونٹ محمود کی پیشانی پر رکھ دیے۔ یہ تو بس تیری آزمائش تھی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ تو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ بت فروش میرے بیٹے کو بھی اٹھا کر لے گئے ہیں، اور حرص و ہوس کے ان تاجروں نے زر و جواہر کے انبار کے عوض میرے بت شکن کے ضمیر کو خرید لیا ہے۔ لیکن تیرے طرز عمل سے اندازہ ہوا
کہ تو نے ابھی اس فقیر بے سر و ساما سے اپنے دل کا رشتہ نہیں توڑا ہے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے والی غزنی کا آنسوں سے بھیگا ہوا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لے لیا۔ فرزند، میرا خیال تھا کہ تو مجھے اپنے اقتدار کی بستی سے چپ چاپ چلا جانے دے گا، نہ میرا دامن پکڑے گا اور نہ مجھے منانے کی کوشش کرے گا، مگر ابھی تیرے سینے میں عشق کی کوئی چنگاری باقی رہ گئی ہے، اور اسی چنگاری نے تیرے غرور اور جاہ و جلال کو جلا ڈالا، اور پھر اپنے شکستہ حال باپ کے ناتواں قدموں سے لپٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ مجھے تیری مجبوری کی یہ ادا بہت اچھی لگی۔ تو نے مجھ سے سلطان کے لہجے میں نہیں، محمود کی زبان میں گفتگو کی، وہ محمود جس نے میرے سامنے بولنا سیکھا۔ لڑکھڑاتی زبان، ٹوٹ ٹوٹ جانے والے الفاظ، معصومانہ خوف، گھبراہٹ اور شرم، مجھے سب کچھ یاد ہے میرے بچے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ماضی کا ذکر چھیڑا تو والی غزنی کی آنکھیں ایک بار پھر اشکوں سے بھر گئیں، اور اس نے بے قرار ہو کر دوبارہ مرد قلندر کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ فرزند، میں نے تو تجھے اپنی زبان میں بولنا سکھایا تھا، مگر تو نے خلیفہ بغداد قادر باللہ عباسی سے فرعون اور ابرہہ کے لہجے میں گفتگو کیوں کی؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شفقت سے والی غزنی کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سلطان نے گھبرا کر سر اٹھایا اور انتہائی خجالت آمیز انداز میں نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ قادر باللہ کون ہے؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز دھیمی تھی، مگر لہجے سے جلال روحانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وارث ہے۔ سیاسی اعتبار سے کمزور و ناکام سہی، مگر خاندان رسول کریم سے ایک نسبت تو رکھتا ہے۔ تو نے اس رشتے اور اسی حوالے سے قائد باللہ کا احترام کر لیا ہوتا۔ شیخ، میں نے نہ صرف خلیفہ بغداد سے اپنے اس جارحانہ عمل کی معافی مانگی تھی، بلکہ اس کے سفیر کی خدمت میں بھی معذرت پیش کر دی تھی۔ والی غزنی نے نہایت شرم سارانہ لہجے میں کہا، میں تجھے سلامتی کے ساتھ جینے کی ادا سکھا رہا ہوں فرزند۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، خلیفہ بغداد تو خیر بہت عالی نسب حکمران ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو ہر عاجز اور مجبور انسان سے جھک کر بات کرے کہ بندے کا یہ انکسار اسے اللہ کے قہر سے بچا لیتا ہے، ورنہ اس قہار و جبار کے غیظ و غضب کے سامنے اس پوری کائنات کی کیا حیثیت ہے؟ بس اس نے ایک نگاہ کی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، سب کے وجود عدم سے مل گئے، اور ہیبت و جلال کے تمام قداور مجسمے اس طرح ٹوٹ کر بکھرے کہ پھر ان کے ذروں کا بھی شمار نہ ہو سکا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گفتگو سن کر والی غزنی کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ تجھے کیا خبر کہ کتنی راتیں تیری عافیت کے لیے دعائیں مانگتے گزر گئی ہیں۔ ایک بار پھر سوزے دروں سے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ جل اٹھا تھا، میں تجھے چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں کہ تو ہی میری منزل مراد ہے، اور تو ہی میری ناآسودہ زندگی کا خواب۔ تجھے کوئی نہیں توڑ سکتا میرے بیٹے، یہاں تک کہ تیرا کبر و غرور ہی تجھے توڑ ڈالے، اور یاد رکھ کہ اگر تو ٹوٹ کر بکھر گیا تو نظام شاہ کا وجود بھی شکستہ ہو کر فنا کے ریگزار میں ضم ہو جائے گا۔ والی غزنی بہت دیر تک نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی لغزشوں کی معافی مانگتا رہا، یہاں تک کہ مرد قلندر کا دل پگھل گیا، اور نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ مجلس سلطانی میں خوش دلی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ بڑے سنگین لمحات تھے جن کی ہولناکی کا اندازہ کر کے احمد سالار کسی خزاں رسیدہ زرد پتے کی طرح کانپ رہا تھا، مگر جب یہ تباہ کار ساعتیں بعافیت گزر گئیں تو اس نے اس طرح چین کا سانس لیا کہ جیسے کوئی انسان موت کے دہانے میں داخل ہو کر معجزانہ طور پر زندگی کی طرف لوٹ آیا ہو۔ جب نظام شاہ کے ہونٹوں پر وہی دل نواز تبسم دوبارہ ابھر آیا اور خلوت گاہ سلطانی میں ایک مرد قلندر کی حالت جمال کے رنگ بکھر گئے، تو احمد سالار نے والی غزنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم سومناتھ کے حوالے سے اہل ہند کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ والی غزنی نے پشاور کے صنم خانے میں جن بتوں کو توڑا ہے، سومناتھ ان سے ناراض تھا، اس لیے وہ پتھر کے مجسمے ضرب سلطانی سے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اگر سومناتھ ان بتوں سے خفا نہ ہوتا تو سلطان محمود کی کیا مجال تھی کہ وہ ادھر کا رخ کرتا۔ احمد سالار کی زبانی یہ عجیب انکشاف سن کر والی غزنی کا چہرہ
غصے سے سرخ ہو گیا، مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ سومناتھ کے پجاری برہموں سے لے کر گجرات کے عام باشندے تک بآواز بلند یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر والی غزنی نے سومناتھ کے پسندیدہ بتوں اور ہندو حکمرانوں کو بری نگاہ سے دیکھا تو پتھر کا یہ قداور مجسمہ چشم زدن میں سلطان کو ہلاک کر ڈالے گا۔ احمد سالار کا خیال تھا کہ حنود کی یہ تحقیر آمیز گفتگو سن کر محمود کے غضب کی آگ پوری شدت کے ساتھ بھڑک جائے گی، مگر وہ اس وقت حیران رہ گیا جب والی غزنی کے ہونٹوں پر ایک عجیب سا تبسم ابھر آیا تھا۔ بے جان پتھر کا یہ ٹکڑا اپنے پرستاروں سے میرے بارے میں اور کیا کہتا ہے؟ سلطان نے بڑے شگفتہ لہجے میں احمد سالار سے پوچھا۔ سومناتھ نے اپنے کئی پجاری برہمنوں کو حالت خواب میں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اگر سلطان محمود نے دوبارہ ہندوستان پر حملہ کیا تو ایک عبرت ناک شکست کے بعد احمد سالار اس کی آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ یکایک اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ کہہ ڈالو میرے عزیز، سب کچھ کہہ ڈالو، تم کیوں گھبراتے ہو؟ محمود کے ہونٹوں پر بکھری ہوئی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ خاکم بدہن گجرات کے برہمن کہتے ہیں کہ عبرت ناک شکست کے بعد سلطان اس حالت میں مارے جائیں گے کہ ان کی پشت میدان جنگ کی طرف ہوگی۔ احمد سالار کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ حیات و موت اور رنج و شکست اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب محمود بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ سومناتھ کی طرف سے دی جانے والی اس خوشخبری کے ساتھ ہندوستان کے بہت سے نجومی بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر سلطان دیوتاؤں کی اس مقدس سرزمین پر آئندہ پھر کبھی حملہ آور ہوئے تو وہ ان کی زندگی کی آخری یلغار ہوگی۔ احمد سالار نے توہم پرستوں کی ایک اور پیش گوئی کا انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ والی غزنی خاموش تھا، مگر اس کی سنجیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ سلطان ذیشان، مجھے یاد آیا، احمد سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، گجرات میں سومناتھ کے حوالے سے یہ بات بھی مشہور ہے کہ پتھر کا وہ طویل و عریض مجسمہ راجہ جے پال، راجہ انند پال اور راجہ بجے راؤ سے بھی ناراض تھا۔ اسی وجہ سے راجہ جے پال اور راجہ بجے راؤ نے نہ صرف شکست کھائی بلکہ ذلت آمیز موت سے بھی دوچار ہوئے۔ اب راجہ انند پال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا ہے اور اس نے بڑی عاجزی کے ساتھ سومناتھ کی عظمتوں کے آگے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ اس لیے انند پال کی حکومت زوال کے تمام تر خطرات سے محفوظ ہو گئی ہے، اور سومناتھ کے آشیرواد کے باعث اسے آئندہ کوئی مسلمان حکمران شکست و رسوائی سے ہمکنار نہیں کر سکتا۔ والی غزنی کے ہونٹوں پر مہر سکوت برقرار تھی اور وہ بہت غور سے احمد سالار کی باتیں سن رہا تھا۔ سلطان ذی وقار، میں ہندوستان کے جس شہر سے بھی گزرا ہوں وہاں والی غزنی کی ہلاکت اور بربادی کے لیے خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں۔ احمد سالار نے ایک اور عجیب انکشاف کرتے ہوئے کہا، دیوتاؤں کے تمام پرستار اپنے اپنے علاقے کے مندروں میں جمع ہو جاتے ہیں اور پھر کسی بڑے پروہد یا پنڈت کی نگرانی میں ناقابل فہم منتر پڑھے جاتے ہیں۔ پھر بہت دیر تک یہ خصوصی پرارتھنا کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے کہ سارے دیوتا مل کر سلطان محمود کو ہلاک کر ڈالے۔ یہ خصوصی پرارتھنا، خصوصی دعا ایک طویل عرصے سے کی جا رہی ہے، اور اب اپنی دعاؤں کا اثر دیکھنے کے لیے پتھر کے پجاری والی غزنی کی مرگ ناگہاں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر سلطان محمود کے ہونٹوں پر وہی استہزائیہ مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ بڑے بے نیازانہ انداز میں لب کشا ہوا۔ اپنے شیخ کی وجہ سے سومناتھ پر لشکر کشی تو پہلے ہی میرے لیے فرض کا درجہ اختیار کر گئی تھی، مگر اب تمہاری زبانی معلوم ہوا کہ مجھ پر بت پرستوں کا بھی کوئی قرض نکل آیا ہے، اور یہ قرض اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں سومناتھ کی دی ہوئی بشارت، برہمنوں کے پڑھے جانے والے منتر اور اپنی ہلاکت کے بارے میں کی جانے والی نجومیوں کی پیش گوئیاں انہی کے منہ پر الٹ ماروں۔ اس ذات بے نیاز کی قسم جس نے اس بندہ عاجز محمود کے خالی دامن کو انواع و اقسام کی نعمتوں سے لبریز کر دیا ہے، وہ اپنی جان پر بت پرستوں کا کوئی قرض باقی نہیں رہنے دے گا۔
یہ کہتے کہتے سلطان غزنی کے چہرے پر وہی آتش جلال بھڑک اٹھی تھی۔ پھر اس نے اپنی نشست کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے چہرے کا رخ ارض پنجاب کی طرف کر دیا اور بآواز بلند پکار کے کہا، اے پتھر کے حقیر ٹکڑے سومنات اور اے ہندوستان کی زمین پر بسنے والے توہم پرستو، میرا انتظار کرو، میں پابائے رکاب ہوں، بس آیا ہی چاہتا ہوں، کچھ دن اور، ہاں بس کچھ دن اور پھر میرے اور تمہارے درمیان سود و زیاں کا کوئی حساب باقی نہ رہے گا۔ پھر جب والی غزنی کی جذبات کی کشیدگی کسی قدر کم ہوئی تو احمد سالار نے گجرات کی سنگ دلانہ سیاست اور وحشیانہ نظام حکومت کا ایک اور گوشہ بے نقاب کرتے ہوئے کہا، شاید سلطان محترم اس حقیقت سے باخبر نہیں کہ گجرات کے علاقے میں بھی سینکڑوں مسلمان آباد ہیں۔ اس انکشاف پر والی غزنی چونک اٹھا، کیا عرض گجرات کے سینے پر بھی میرے کلمہ گو بھائیوں کے قدم پڑ چکے ہیں؟ سلطان محمود کے لہجے سے حیرت اور استعجاب کے ساتھ دلی مسرت کا بھی اظہار ہو رہا تھا۔ مسلمان تو پہلی صدی ہجری ہی سے بغرض تجارت ایران، ہند، سندھ، لنکا اور چین کے ساحلوں تک آتے جاتے تھے۔ احمد سالار نے گجرات میں مسلمانوں کے داخلے کی مختصر تاریخ بیان کرتے ہوئے کہا، پھر ہندو راجا ولبھ رائے کے دور حکومت میں بہت سے مسلمان وہاں آباد ہو گئے۔ یہ بت پرست حکمران فطرتاً رحم دل تھا، اس لیے ہندو رعایا کے ساتھ مسلمان بھی راحت اور سکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ مگر جب راجا ولبھ رائے کا انتقال ہوا اور راجا تھیم راج چاوڑا برسر اقتدار آیا تو اہل اسلام پر آہستہ آہستہ گجرات کی زمین تنگ ہوتی چلی گئی۔ تھیم راج چاوڑا انتہائی متعصب اور شفاق حکمران تھا۔ اس نے آداب سفارت کو نظر انداز کرتے ہوئے عربوں کے اس جہاز کو بھی لوٹ لیا تھا جو لنکا کے ہاتھی اور بہترین عربی گھوڑے لے کر سومنات آیا تھا۔ تھیم راج چاوڑا بڑی بے حیائی کے ساتھ ان سمندری لٹیروں کو بھی پشت پناہی کرتا تھا جو عربوں اور دیگر ممالک کے تاجرانہ جہازوں پر ڈاکے ڈالتے تھے اور پھر مندر میں آ کر مقدس پجاری بن جاتے تھے۔ چاوڑا کے بعد گجرات کا ہر فرما روا اپنے پیش رو حاکم کی تقلید میں مسلمانوں کو آزار پہنچاتا رہا، یہاں تک کہ موجودہ حکمران راجا بھیم دیو کے دور حکومت میں اسلام کے نام لیواؤں کی زندگی ایک دردناک عذاب بن کر رہ گئی۔ سلطان ذی ہشم کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ احمد سالار کے لہجے میں دل کا درد جھلک رہا تھا، ان کے غم زیادہ ہیں اور میرے پاس اظہار کے لیے الفاظ کا سرمایہ بہت کم، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ یہ کہتے کہتے احمد سالار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ایک بار پھر خلوت گاہ سلطانی کی فضا سوگوار ہو گئی تھی۔ اللہ! یکا یک نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آہ سرد کھینچی، پھر آسمان کی طرف دیکھا، مگر درمیان میں سنگ سرخ کی دیواریں حائل تھیں۔ مرد قلندر نے سر جھکا لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ سلطان محمود نے گھبرا کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، شیخ اللہ گواہ ہے کہ میں آج تک اس کربناک حقیقت سے بے خبر تھا۔ تیرے علم اور بے خبری سے کوئی فرق نہیں پڑتا محمود۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ آنکھیں کھول دیں اور اس طرح والی غزنی کی طرف دیکھا جیسے مرد قلندر کا آخری وقت آن پہنچا ہو اور ایک روشن ضمیر کی آنکھوں کے چراغ آہستہ آہستہ بجھتے جا رہے ہوں۔ میں تو اپنے اللہ کو پکار رہا ہوں کہ وہی اس ہجوم بے کساں کی خبر گیری کرنے والا ہے، بے شک اس کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ محمود نے اداس لہجے میں کہا، پھر بھی میرے حق میں دعا کیجئے کہ میں ان کشتگان جور و جفا کو نئی زندگی دے سکوں اور اہل ستم کو یہ تنبیہ کر سکوں کہ ارض گجرات پر بسنے والے مسلمان لاوارث نہیں ہیں، ان کے چارہ ساز و غم گسار عرب میں بھی رہتے ہیں اور عجم بھی ان کے ہمدموں سے آباد ہے، اور جب تک یہ سارے کلمہ گو زندہ ہیں اس وقت تک ان کا کوئی دینی بھائی آسمان کی چھت کے نیچے بے اما اور بے سائبہ نہیں ہے۔ یکایک محمود کے لہجے کی اداسی قہر و غضب میں تبدیل ہو گئی تھی، اور یہ بھی دعا کیجئے کہ میں راجا بھیم دیو پر قابو پا جاؤں اور اسے اپنی عدالت میں طلب کر کے پوچھوں کہ کیا تو اس دن سے نہیں ڈرتا تھا کہ جب ہو پڑے گی ہونے والی اور پھر ظالموں کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہیں رہے گی۔ کاش یوں ہو جائے کہ میں راجا بھیم دیو کو
مسلمانان گجرات کے قدموں پر جھکا دوں، پھر وہ ستمگر ان سے اپنی زندگی کی بھیک مانگے، پھر میں اس کا منہ کالا کر کے اسی کے گلی کوچوں میں پھراؤں اور آخر میں اس کی چتا کو آگ لگا دوں، اور پھر گجرات کا ایک ایک گوشہ میرے نقیبوں کی آواز سے گونج رہا ہو کہ اہل اسلام پر ستم ڈھانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے، اللہ تیری دستگیری کرے گا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے گلوگیر آواز میں کہا، اگر تو کسی مظلوم کی داد رسی کے لیے سمندروں میں بھی اپنے گھوڑے ڈال دے گا تو وہ قادر مطلق تیری خاطر ان ناقابل عبور آبی راستوں کو بھی پایاب کر دے گا، بس تیرے سینے میں جذبہ صادق لو دیتا رہے۔ ایک بھیم دیو کیا نہ جانے کتنے بھیم دیو تیری قدم بوسی کے لیے ترس رہے ہیں میرے بیٹے، اپنی ذات کے حصار سے باہر نکل کر تو دیکھ، ہزاروں سومنات تیرے آگے سرنگوں ہونے کے لیے بے قرار ہیں۔ کاش تو اس راز کو سمجھ سکے کہ بت گری بظاہر کتنی بھی سود مند ہو مگر اس کا انجام ہلاکت خیز ہے، اور اہل دنیا کو کاروبار بشکنی میں کتنا بھی زیان نظر آئے لیکن اس کا انجام صرف عافیت ہے، سلامتی ہے اور نجات ہے۔ محمود کا چہرہ جوش جذبات سے دمکنے لگا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار پھر اسے فتح کی بشارت دی۔ آخر میں آپ سے دعا ہے کہ اسرائیلی کتوں کے لیے ضرور بد دعا کریں، اللہ انہیں تباہ و برباد کرے، اللہ ان کو نشان عبرت بنائے اور ہمارے فلسطینی مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔